اولاد میں سے ہوں، آپ کے منہج کے اوپر ہوں، آپ کے طریقے کے اوپر ہوں، سیرت کے اوپر ہوں۔ فرمایا ولیس منی، میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہو۔ یہ مسند احمد کے اندر یہ واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، حدیث بڑی مشہور ہے، نبی علیہ السلام کا کسی صحابی کو یہ بات کہنا، فرمایا کہ انی احبک یا معاذ، اے معاذ مجھے تم سے بڑی محبت ہے۔ کتنی فضیلت ہوگی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ اے معاذ مجھے تم سے بڑی محبت ہے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام شام کی طرف روانہ کر رہے ہیں، آپ مدینے سے باہر لے کر آئے ہیں۔ معاذ کو کہا معاذ تم سواری کے اوپر بیٹھو۔ معاذ کو سواری پر سوار کیا ہے، نبی علیہ السلام پیدل چل رہے ہیں، سواری کی لغام کو پکڑا ہوا ہے اور حضرت معاذ کو نصیحتیں کر رہے ہیں، معاذ وہاں پر جا کر یہ کرنا، ایسے کرنا، ایسے کرنا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، کہا اے معاذ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد تو آئے مدینہ کے اندر اور تیرا گزر جو ہے وہ میری قبر کے پاس سے ہو، میں دنیا کے اندر اس وقت نہیں رہوں۔ حدیث میں آتا ہے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے اختیار چیخ نکل گئی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ دنیا کے اندر نہیں رہیں گے جب میں دوبارہ آؤں گا۔ تو اس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے معاذ انما اولیائی المتقون، آپ کے دور جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ مدینہ میں ہو یا مدینہ سے دور چلے گئے ہو، آپ کے دور جانے سے فرق نہیں پڑے گا۔ یہ صحابی کی حالت تھی، صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی جدائی کو اللہ کی قسم برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کی جدائی کی خبر ملی تو ایک شخص اپنے ہاتھ کو اپنے سامنے کرتا تھا، اس کو اس کا ہاتھ نظر نہیں آتا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انما اولیائی المتقون حیث کانو ومن کانو، فرمایا میرے جو دوست ہیں معاذ وہ متقین ہیں، حیث کانو وہ جہاں پر بھی ہو، ومن کانو اور جو بھی ہو، آپ کو میں بھیج رہا ہوں، دور جانے سے فرق نہیں پڑے گا، اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر ملاقات کرا دے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کے اندر جمع کر دے گا۔ شرط کیا ہے؟ تقوی ہے۔ انما اولیائی المتقون حیث کانو ومن کانو، فرمایا اے معاذ میرے جو دوست ہیں وہ متقی ہیں، حیث کانو وہ جہاں پر بھی ہوں، دنیا کے جس کونے کے اندر بھی ہوں، ومن کانو جو کوئی بھی ہوں، جس مرضی خاندان سے ہوں، جس مرضی نسل سے ہوں، جس مرضی جو ہے نا برادری سے ان کا تعلق ہو، ملک سے ان کا تعلق ہو، اس چیز سے فرق نہیں پڑتا، اگر متقی ہیں تو میرے دوست ہیں۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وصیتیں کر رہے ہیں اور حضرت معاذ رو رہے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیو، اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان اگر نبی علیہ السلام کا ساتھ چاہتا ہے تو اس کے لیے شرط ہے کہ اس کا تقوی ضروری ہو۔ اگر اس کے اندر تقوی ہے تو اللہ پاک نبی علیہ السلام کا ساتھ نصیب کر دیں گے۔ اگر انسان کے پاس تقوی نہیں ہے، اس کے پاس دولت ہے، اس کے اچھا حسب و نسب ہے، ایون کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ میرے خاندان سے ہے مگر عمل میں پیچھے ہے تو اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس فتنے کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کے بعد فرماتے ہیں، فرمایا پھر لوگ جو ہے وہ ایک ایسے آدمی کے اوپر جمع ہوں گے، اس کو اپنا حکمران بنائیں گے کہ جو حکمران بننے کے اہل نہیں ہو۔ ایسے شخص کو لوگ اپنا حکمران بنائیں گے کہ وہ حکمران بننے کے اہل نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے فتنوں کا تذکرہ کرتے ہوئے، فرمایا کہ ایسے ایسے حکمران آئیں گے کہ صبح بھی اللہ کے عذاب کو دعوت دیں گے اور شام کو بھی اللہ کے عذاب کو دعوت دیں گے۔ صبح بھی اللہ کے عذاب کو سر عام دعوت دے رہے ہیں، کھلے عام دعوت دے رہے ہیں، اور شام کو بھی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان کے جو دل ہیں وہ بدبودار ہوں گے۔ صبح بھی اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے، شام کو بھی ان کے جو دل ہیں یہ بدبودار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک حکمران آئے گا، وہ بدترین ہوگا، وہ حکمران بننے کے اہل بھی نہیں ہوگا، صبح و شام اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا ہوگا۔ فرمایا لوگ کہیں گے کہ یہ بہت بدترین حکمران ہے، اور اس کے بعد جس کا انتخاب ہو رہا ہے لوگ اس کے بارے میں خیر کی امید رکھیں گے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اس سے بھی بدتر نکلے گا، وہ حکمران اس سے بھی برا ہوگا، وہ اس سے بھی بدتر ہوگا، اس کے اندر اس سے بھی زیادہ شر پایا جائے گا۔
ثم ذکر دحیمہ، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دحیمہ کے فتنے کا تذکرہ کیا. فرمایا پھر دحیمہ کا فتنہ آئے گا. دحیمہ کہتے ہیں کالی سیاہ رات کو. فرمایا پھر یہ فتنہ آئے گا کہ کالی سیاہ رات کی طرح فتنے ہی فتنے ہوں گے. تو فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، پھر بندہ صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا. یعنی ارتداد کا جو فتنہ ہے وہ کثرت کے ساتھ ہوگا. عزیز بھائیو، ایک دعا ہے، اس دعا کو یاد رکھیے گا. صبح شام 3 مرتبہ سنت سے ثابت ہے اس دعا کو پڑھنا. جو بندہ سچے دل کے ساتھ اس دعا کو صبح شام 3 مرتبہ پڑھتا ہے وہ ارتداد کے فتنے کا شکار ہو ہی نہیں سکتا. وہ شخص اپنے دین سے پھر نہیں سکتا. فرمایا ایسے فتنے آئیں گے یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو بندہ مومن ہے شام کو کافر ہے، شام کو کافر ہے صبح کو مومن ہے. اس قدر ارتداد زیادہ ہو جائے گا. اور یہ کیا ہے ارتداد؟ کیا ہے کہ لوگ کلمہ تو پڑھتے ہیں، اسلام کو تو قبول کرتے ہیں، مگر جو اسلام کے احکامات ہیں ان کو دل سے تسلیم نہیں کرتے. چور کا ہاتھ کاٹا جائے دل اس پر راضی نہیں ہوتا. زانی کو سنسار کر دیا جائے دل راضی نہیں ہوتا. حدود اللہ کو قائم کر دیا جائے دل راضی نہیں ہوتا. قتل کے بدلے قتل کر دیا جائے دل راضی نہیں ہوتا. یہ دل کے اندر جو ہے وہ نفاق آ چکا ہے، دل کے اندر ارتداد آ چکا ہے. اسلام کے احکامات جو ہے دل ان کو قبول ہی نہیں کرتا، دل کو اچھے ہی نہیں لگتے. آج کوئی کسی کو قتل کرے تو اس کے بدلے اس کو قتل کر دیا جائے. اگر اس طرح کا نظام آج بھی آ جائے لوگ کیا سمجھیں گے؟ یہ اسلام کے اندر جو ہے ظلم ہے، نعوذ باللہ. فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، ارتداد کثرت کے ساتھ ہوگا، صبح کو مومن ہے شام کو کافر ہے. عزیز بھائیو، وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا یہ ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، اور ایک روایت میں وبمحمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح کے الفاظ ہیں. یہ جو ایک دعا ہے اس کے معنی یہ ہے رضیت باللہ ربا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں. وبالاسلام دینا، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں. جو اسلام کے احکامات ہیں سب سے زیادہ اچھے احکام یہ ہیں. جو اسلام بتاتا ہے زندگی گزارنے کا بہتر طریقہ یہی ہے. وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں. آپ کی سیرت پر راضی ہوں، آپ کے کردار کے اوپر راضی ہوں، آپ کی سنت پر راضی ہوں، آپ کے طریقے پر راضی ہوں. اس کو اپنے اوپر اپنانے کی کوشش کرتا ہوں. آپ کے طریقے کی مخالفت کرنے والے سے میں نفرت کرتا ہوں. عزیز بھائیو، یہ دعا یاد کیجئے گا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس دعا کی بڑی زیادہ فضیلتیں ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو صبح کو اور شام کو 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتے ہیں میں اس شخص کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور آپ نے فرمایا ایک روایت میں آتا ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے پکڑ کر اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دحیمہ کے فتنے کا تذکرہ کیا کہ ارتداد کا فتنہ بہت زیادہ ہوگا. آج ماضی قریب یہ 2-4 دن کی بات ہے جو ایک واقعہ پیش آیا کہ سعودی عرب سے ایک عورت جو ہے وہ جرمنی کے اندر چلی جاتی ہے اور وہاں پر جا کر اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اذان کو لگا کر اپنے کانوں میں جو ہے وہ انگلیاں دے کر اور چیخیں مار رہی ہے کہ یہ جو آواز ہے نعوذ باللہ ہمیں تکلیف دیتی ہے. یہ دیکھیں یہ ارتداد کا فتنہ. اللہ کی قسم اس ملک کے اندر اس طرح کی آزادی نہیں ہے. اگر اس طرح کی آزادی ہو جیسے یہ ہمارے ہاں مارچ ہوا کرتے ہیں، دیکھیں کتنے لوگ اسلام سے باہر ہوتے ہیں. یہ ہے ارتداد کا فتنہ کہ دل سے اسلام کو قبول ہی نہیں کرتے، دل سے اللہ کے احکامات کو قبول ہی نہیں کرتے. زبانی کلامی سارے کہنے کو کہتے ہیں مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، اسلام پر عمل کرنے والے ہیں، مگر حقیقت کیا ہے کہ دل کے اندر اسلام اترتا ہی نہیں ہے، حلق سے نیچے جاتے ہی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب دحیمہ کا فتنہ ہوگا، ارتداد کا فتنہ ہوگا، فرمایا اس کے بعد کیا ہوگا؟ لوگوں کے 2 خیمے بن جائیں گے. حتی یسیر الناس فسطاطین، لوگ 2 خیموں کی طرح ہو جائیں گے. عزیز بھائیو، یہ حدیث سننے والی ہے. فرمایا ایک خیمہ جو ہے فسطاط الایمان، ایمان کا خیمہ ہوگا. یعنی لوگ جو ہے وہ 2 طبقوں میں بٹ جائیں گے. ایک جو طبقہ ہے فسطاط الایمان، وہ ایمان والوں کا ہے، لا نفاق فی، ان کے دلوں کے اندر نفاق نہیں ہے. اور فرمایا جو دوسرا طبقہ ہے وہ نفاق کا طبقہ ہے، وہ فسطاط النفاق ہے، لا خیر فیہم، لا ایمان فیہم، کہ ان کے اندر ایمان نہیں ہے، ان کے اندر خیر نہیں ہے.
عزیز بھائیو ذرا اپنا محاسبہ کریں کہ آج ہمارے اندر کتنا ایمان ہے، کتنی خیر ہے، اور ہمارے دلوں کے اندر کتنا شر ہے، کتنا ہم اسلام کو اچھا سمجھتے ہیں، کتنا ہم اس پر عمل کرتے ہیں، کتنی ہم اس کی دعوت دیتے ہیں۔ میں فرمایا کہ لوگ دو خیموں کی طرح ہو جائیں گے، یا تو فسطاط الایمان میں آ جائیں گے یا فسطاط النفاق میں چلے جائیں گے، یا ایمان کی تیسرا رستہ تو اللہ پاک نے رکھا ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے تیسرے رستے کے بارے میں بتلایا ہی نہیں۔ تو عزیز بھائیو، یہ جو فتن کا تذکرہ کیا ہے، ان کا آغاز کدھر سے ہے؟ جو اس امت کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں آگاہ کر دیا کہ وہ مال کا فتنہ ہے۔ اس کی حتیٰ کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تم کو کثرت نے جو ہے، مال کی کثرت نے تم کو غافل کر دیا، یہ اللہ پاک سے تم کو دور لے گئی ہے، مال کی کثرت نے تم کو غافل کر دیا ہے۔ اور اس کا علم کب ہوگا، احساس کب ہوگا؟ حتی زرتم المقابر، جب تم قبر کے اندر آؤ۔ اور یاد رکھیے گا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول، جب ہم قبر میں جائیں گے، فرشتہ سوال کرنے کے لیے آئے گا، اللہ کے رسول وہ ہم سے سوال کس انداز میں کرے گا؟ فرشتہ سوال کرے گا نا کہ من ربک کا، بتائیں تمہارا رب کون سا ہے؟ تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ فرشتہ آ کر ایسے ہی پوچھ لے گا کہ بتاؤ تمہارا رب کون سا ہے؟ اس کے بارے میں کوئی غور و فکر نہیں کرتے، کوئی سوچتے نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ دیکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں کہ فرشتہ قبر میں آ کر سوال کیسے کرے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عمر، جیسے بجلی کی کڑک ہوتی ہے ایسے اس کی آواز ہوگی، اس آواز کے اندر آ کر کہے گا بتاؤ من رب کا، تمہارا رب کون؟ عزیز بھائیو، کبھی ہمیں سے کسی نے دیکھا اپنی آنکھوں کے سامنے بجلی گرتی ہو؟ کتنی گرجدار آواز ہوتی ہے، انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ کتنی دور بجلی گرتی ہے اور عمارتوں کے شیشے ٹوٹ جاتے ہیں، انسان کو ایسے لگتا ہے جیسے میرے پاس ہی بجلی گری۔ اتنی گرجدار آواز ہے، اندھیرا ہے، تنگ جگہ ہے، اور فرشتہ آ کر اس آواز کے اندر روب دار لہجے کے اندر پوچھے گا بتاؤ من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ تب جا کر اللہ پاک نے فرمایا احساس ہوگا الہاکم التکاثر، جس مال نے تم کو مجھ سے دور کر دیا ہے، حتی زرتم المقابر، جب فرشتہ قبر میں آئے گا تم کو تب احساس ہوگا کہ ہم نے کرنا کیا تھا، ہم کرتے کیا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا، جن لوگوں نے ہمارے بارے میں کوشش کی ہے، تحقیق کی ہے، عمل کیا ہے، محنت کی ہے، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کو فتنوں کا شکار ہونے نہیں دیں گے، ہم اپنے رستے ان پر ہموار کر دیں گے، ان کو ان پر چلائیں گے، صراط مستقیم دکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا سنایا اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منا والأموات، اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين،
اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الجهاد والمجاهدين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم أهلك أعداء الدين. اللهم ارزقنا شهادة متقبلة في سبيلك في ساعة القتال. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.